المرسلين ومحمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد برعظمة مصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، عزیزان امام حسین، سامعین حضور، خداوند عالم، معبود المنزل، خدا ملک، ہمارا خالق، ہمارا مالک، رحمان الرحیم، غفور رحیم اللہ اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں فرقان حمید برہان رشید ارشاد فرما رہا ہے. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور ایمان رکھنے والوں سے بات کر رہا ہے، اور اس گفتگو میں اللہ بندوں کو حکم دے رہا ہے جس میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم کہ آقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. آگے ارشاد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو. یعنی اللہ نے ایک آیت میں 3 حکم دیے جس میں کہا ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک قرض حسنہ ہے. لیکن اگر غور کیا جائے حکم 3 ہیں، کام 2 ہے. آقیموا الصلاۃ میں کہا نماز کو، وآتوا الزکاۃ میں کہا کہ زکوٰۃ کو، قرضاً حسنہ کے لیے کہا کہ مجھے حسن قرض دو. لیکن آقیموا الصلاۃ اور وآتوا الزکاۃ یہ دونوں عبادت میں آتے ہیں. قرض حسنہ جو ہے وہ عزاداری میں آ گیا ہے. یعنی اللہ نے ایک آیت میں 2 کام بندوں کے ذمہ لگائے. کہا پہلے عبادت کرنا، پھر حسین کی عزاداری کرنا. جیسے قرآن مجید میں خداوند عالم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کہتا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خر سجدا وبکیا. ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے اذا تتلی، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے کس کی؟ آیات الرحمن، رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خر، یہ فوراً سجدا، سجدے میں چلے جاتے ہیں. آگے کہہ رہا وبکیا، اور یہ رونے لگتے ہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. کہا جب ان بندوں کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یہ 2 کام کرتے ہیں. پہلے سجدہ کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. یعنی اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو سجدہ بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے کہ جو سجدے بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. بھائی موضوع بھی یہی ہے کہ عبادت اور عزاداری، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ روتے بھی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. سجدہ پہلے کرتے ہیں، روتے بعد میں ہیں. یعنی رونے کے ساتھ یہ سجدہ نہیں چھوڑتے، سجدے کے ساتھ یہ رونا نہیں چھوڑتے. بھائی سجدہ کرنے والے کو عبادت گزار کہتے ہیں، رونے والے کو عزادار کہتے ہیں.
ہے 11 اذا تتلا علیہم، جب ان کے سامنے ہماری تلاوت کی جاتی ہے، کس کی؟ آیات الرحمن، رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، خرون یہ فوراً سجد سجدے میں گر جاتے، ببکیاں، اور یہ بکا کرتے لگتے، یہ رونے لگتے. یعنی اللہ نے بتایا نیک بندہ ہوتا ہی وہ ہے، عبادت گزار بھی ہو عزادار بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو عزادار بھی ہو. قرآن مختصر بولتا ہے لیکن مکمل بولتا ہے، بات مختصر کرتا ہے لیکن مکمل کرتا ہے. جیسے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اگر وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. آگے کہہ رہا وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو. اب اگر اللہ نے بات مختصر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. آگے کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بات مختصر ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام ہے تقوی. اسی لیے اللہ جب نماز کی بات کرتا ہے تو پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، قائم کا دیتا ہے. بھئی یہ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلے، مسجد میں گئے، نماز کے لیے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اگر انسان نماز پڑھ کے مسجد سے آنے کے بعد کسی کی برائی کرتا نظر آئے، سمجھنا پڑھ کے آیا ہے، قائم نہیں کر کے آیا. اگر اس نے فجر کی نماز پڑھ کے کسی کی برائی کر دی تو نماز پڑھی تو ہے، قائم نہیں ہوئی. اور اگر فجر سے لے کر اور ظہر کی نماز تک کوئی گناہ نہ کیا تو یہ فجر سے لے کے ظہر تک قائم ہو گئی. درود پڑھیں محمد و آل بھائی اگر نماز پڑھ کے بھی گناہ کر رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، قائم نہیں ہو رہی. اور اگر نماز پڑھ کے گناہوں سے دور ہو جائے تو یہ قائم کہلاتی. اب اللہ کہہ رہا ہے نمازیوں سے بات کر رہا ہے، ایمان والوں سے تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کا نام تقوی ہے. کیا مطلب؟ مثلا 10 آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی ثابت کرنا آسان ہے. بھئی اپنے آپ کو چند افراد کے درمیان میں اللہ والا ثابت کرنا بڑا آسان ہے. مولا نے فرمایا ہمارا چاہنے والا، ہمارا شیعہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. کیا کہا مولا نے؟ ہمارا چاہنے والا وہ نہیں جسے محلے والے نمازی کہیں، جسے بستی والے حاجی کہیں، جسے اس کے شہر والے بڑا تقوی پرہیزگار والا بتائیں. نہیں، بندوں کی نظر میں وہ حاجی نمازی ہے، اللہ کی نظر میں کب ہو؟ امام علی فرما رہے میرا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہو. مولا کیا مطلب؟ کہ اگر گناہ کر رہا ہے کوئی دیکھ لے، کر بھی رہا ہو تو رک جائے گا، لیکن اگر تنہا ہو تو کرے گا، تنہا ہے تو کرے گا. اب اسے کیا یقین ہے؟ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا. امام نے فرمایا اگر اسے یہ یقین ہو گیا ابھی بھی خدا دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی گناہ نہ کرے. بھائی مولا کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جب انسان بچپن میں قدم رکھتا ہے، کھیل کود میں گزار لیتا ہے، جوان ہو جائے تو اپنی جوانی کی خواہشات میں گزار دیتا ہے، اب ہو گیا بوڑھا، اب بچے جوان، پوتے پوتی ہو گئے، کوئی کمانے کے لیے ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں، اب کیا سوچے گا؟
میں اور کچھ نہیں تو اللہ اللہ کر لو. امام نے فرمایا اللہ کو بزرگی کی نہیں جوانی کی عبادت پسند ہے. مولا بزرگی کی نہیں ہے کہ عبادت تو پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے امام نے بڑی اچھی مثال دے کے کہا، مولا نے کہا بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو کے بیٹھ جاتا ہے. بھائی بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو کے بیٹھ جاتا. اب کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، نہیں مولا نے فرمایا جوان ہے تو عبادت کرو. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. اب کیا کہا؟ تقوی اختیار. اسی تقوی میں نماز بھی آ گئی، اسی تقوی میں روزہ بھی آ گیا، اسی تقوی میں حج بھی آ گیا، اسی تقوی میں تلاوت قرآن بھی آ گئی. یعنی ساری عبادات اللہ کی اسی تقوی میں اتقوا اللہ میں سمٹ گئی. تو جیسے اتقوا اللہ میں عبادت ہے، ایسے ہی کونوا مع الصادقین میں عزاداری ہے. بھائی جیسے اتقوا اللہ میں ساری عبادت آ گئی، مع الصادقین میں عزاداری آ گئی. تو کیا مطلب؟ اگر قرآن سے پوچھو کوئی بھی سوال قرآن جواب دے گا. بندے کی سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے. وارث سے قرآن سے پوچھ لے تو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا. قرآن سے پوچھو خلیل اللہ کون ہے، قرآن بتائے گا. کلیم اللہ کون ہے، قرآن بتائے گا. عیسیٰ روح اللہ کون ہے، قرآن بتائے گا. قرآن لعنت اللہ کا بھی پتہ بتاتا ہے، رحمت اللہ علیہ کا بھی پتہ بتاتا ہے، رضی اللہ کی خبر بھی قرآن دیتا ہے. اب اسی قرآن نے آواز دی، نور کے حوالے سے ذکر ہوا. اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. قد جاءکم من اللہ، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا. کیا قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور، وہ کتاب مبین، اور ایک کتاب مبین ہے. پہلے نور کا ذکر، بعد میں کتاب کا. کتاب کا ذکر بعد میں کیا، یا یوں کہوں کتاب کا ذکر بعد میں کیا، کتاب پڑھانے والے کا پتہ پہلے بتایا. ایک نور آیا، کتاب مبین آئی. یعنی ہمارا نبی دو چیزیں لے کر آیا، ایک نور، ایک کتاب. اور خدا کی قسم اتنا کریم اتنا سخی تھا ہمارا نبی، دو چیزیں لے کر آیا تھا، چھوڑتے وقت بھی دونوں چھوڑ گیا. بھائی دو لے کر آیا تھا، نور اور کتاب. جاتے ہوئے بھی دونوں چھوڑ گیا، جاتے ہوئے بھی دونوں چھوڑ گیا. نور کا نام عطرت رکھا، کتاب کا نام قرآن بتا کے گیا. دو لے کے آیا، دونوں چھوڑ کے چلا گئے. سرکار چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کب میں جا رہا ہوں. اب ہدایت اہل بیت کریں گے. سرکار کیسے ملے گی؟ کہ اہل بیت کے جتنا قریب رہو گے اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جاؤ گے. بھائی اگر زندہ مثال دیکھنی ہو تو حج میں جا کے دیکھو. حاجی حج کرنے جاتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام انہیں اور کرنا پڑتا ہے. ایک پتھر ہے جو کعبے میں نصب ہوا ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں، اسے چوم کے آتے ہیں. 3 پتھر اور ہیں جو شیطان سے منسوب ہیں، ان تینوں پہ کنکر یہ مار کے آتے ہیں. بھائی یہ 3 پہ کنکر مار کے کیوں آئے؟ ایک کو چوم کے کیوں آئے؟ کہ غور سے دیکھو یہ 3 اللہ کے بیت سے دور ہیں. یہ 3 اللہ کے بیت سے دور ہیں. جسے چوما وہ بیت کے قریب ہے. یعنی جو بیت سے دور پتھر بھی ہو تو لعنت اللہ ہے، بیت کے قریب پتھر ہے تو رحمت اللہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے بتایا جب بیت کے قریب ہو کر پتھر کی یہ قیمت ہے، اگر اہل بیت کے قریب ہو جاؤ. درود پڑھ محمد.
بیت کے قریب ہونے پہ یہ مقام ہے. اہل بیت کے قریب ہونے پہ مقام کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ رسول خدا کو کہنا پڑتا ہے سلمان من اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے. رسول خدا کی سگی بیوی جناب ام سلمہ اور چادر تقریباً منجد پاک اور سرکار سے اجازت لے لی. جناب سلمہ کا لقب ہے ثانیہ خدیجہ، دوسری خدیجہ. اور سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، میں بھی چادر میں آ جاؤں. کہا سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی چادر میں. بھائی بیوی ہے رسول کی اور سرکار کے نام پنجتن پاک میں شامل نہیں ہو سکتی. خیر پر ہو. یہاں تو کہا آپ نہیں آ سکتی اور وہاں گئے سلمان من اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے. تو کوئی تو راز تھا نا جناب سلمان. چوتھے امام کا قول ہے، مولوی کا نقطہ نہیں، مولا کا فرمان ہے. چوتھے امام کا قول ہے اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے، ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. ابو ذر کوئی عام ایرا غیرہ صحابی نہیں، صحابی رسول، وفادار صحابی، جانثار صحابی، جس کے لیے رسول خدا نے خود فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین پہ چلا ہی نہیں. خود سچا ہو کے کہہ رہا ہے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان زمین پہ چلا نہیں. اور اس کے لیے وہاں کہہ رہا اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان کے دل میں کیا ہے، پر کیا تھا یہ تو اللہ جانے، خدا کی قسم یہ تو راز آج تک کھلا نہیں. اللہ جانے اور 14 جانے دل میں تھا کیا. لیکن جناب سلمان کے کمالات ایسے تھے کہ ابو ذر بھی حیران رہتے تھے. جناب سلمان نے دعوت کی جناب ابو ذر کی، گھر پر دعوت کی. اب دعوت کر دی، ابو ذر تشریف لے آئے. جناب سلمان بھی کھانا پکا رہے تھے. لکڑیاں ہو گئی ختم، لکڑیاں ختم ہو گئی. جس کی دعوت کی تھی مہمان آ گیا، اب کرے کیا؟ کھانا تو کھلانا تھا. جناب سلمان زمین میں بیٹھے اور دونوں اپنے پیر چولہے کے اندر قدموں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور کھانا پک رہا ہے. ابو ذر کھانا کھانے آئے تھے، کھانا بھول گئے، واپس گئے. مولا ابو ذر، مولا سلمان چولہے میں پیر دیے ہوئے بیٹھے اور آگ کی لپٹیں اٹھ رہی. مولا سمجھ نہیں آئی بات. مولا نے ابو ذر سے پوچھنے کا جناب سلمان سے الگ میں سمجھا سلمان ذرا قابو رکھا کرو، سلمان ذرا قابو رکھا کرو. ہر کوئی یہ فضائل برداشت نہیں کر سکتا. صرف ایک درجہ کم ہے جناب سلمان سے. جناب ابو ذر صرف ایک درجہ. ایک دن حسرت ہو سلمان مجھ سے افضل کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے جناب سلمان؟ یہ مولا کے فضائل نہیں پڑھ رہا، مولا کے صحابیوں کے کمال ہیں. اب جناب سلمان کے قریب جانے کے لیے سوچے جناب ابو ذر ڈھونڈتے ہوئے نکلے. پہنچے کہاں؟ جناب سلمان ایک جگہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کے کہتے دن ہو جا. اس حصے میں دن نکل جاتا ہے. پھر کہتے رات ہو جا، اس حصے میں رات چھا جاتی ہے. جناب ابو ذر نے دیکھا کیا چل رہا ہے. یہ دن سے رات، رات سے دن نکالنا تو اللہ کا کام ہے. یہ سلمان کیسے کر رہے ہیں؟ ابو ذر نے پوچھا بھائی سلمان یہ کام تو اللہ کا ہے، تم کیسے کر رہے ہو؟ کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا سلمان اللہ دن سے رات نکالتا ہے، رات سے دن نکالتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کیسے نکالتا ہے. درود پڑھے محمد. کہاں تجربہ کر کے دیکھ رہا ہوں کیسے نکالتا ہے. یہ مولا نہیں، مولا کا سچا صحابی ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا
کہ مولا نے ایک دن جناب کمیل سے فرمایا کہ کمیل ہمارے ساتھ رہنا تو ہم جیسے ہو جاؤ گے، ہم نہیں، ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ جناب سلمان ایسے ساتھ رہے کہ رسول خدا کو کہنا پڑا کہ میرا سلمان لقمان سے افضل ہے۔ جناب سلمان حضرت لقمان سے افضل ہے، رسول کو کہنا پڑا۔ یہ تو ہے اہل بیت کے در کا صحابی، بھائی یہ ہے در کے، ان کا تو یہ عالم ہے، تو جو گھر میں کنیز بن کے رہتی ہے بھائی یہ در والا ہے، ان کا تو یہ کمال، جو گھر میں شہزادی کے ساتھ رہتی ہے اس کا کمال کیا ہوگا؟ تو ان کا کمال یہ ہے، جناب سلمان کو حسنین نانا کہتے تھے، جناب فضہ کو اماں فضہ کہتے تھے، جسے حسنین ماں کہتے، جسے حسنین ماں کہتے۔ رسول خدا کی دعوت کی، ایک دن مولا علی نے کر دی، کس دن شہزادی نے کر دی، کس دن امام حسنین نے کر دی۔ ایک دن جناب فضہ نے سوچا جب مالکوں نے سرکار کی دعوت کی ہے کنیز کیوں نہ کرے۔ رسول خدا سے کہا سرکار کل کی دعوت اس کنیز کی طرف سے قبول کرو، کل کا کھانا میرے حصے۔ ہاں بیٹی میں آ جاؤں گی۔ اگلے دن آیا، سرکار تشریف لے آئے۔ اب ادھر علی نے دیکھا، شہزادی نے دیکھا، ایک دوسرے کو دونوں دیکھ رہے ہیں۔ آج تو دعوت نہ میں نے کی تھی نہ شہزادی نے کی تھی، آج کیا ہوا؟ فضہ آج ہم نے تو دعوت نہیں کی تھی رسول کی، سرکار وہ آپ کس طریقے سے بلائے؟ فضہ ہم نے بلا لیا ہوتا، کچھ اہتمام کر دیتے، کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دعوت میں نے کی ہے، کیا کہنے، سرکار دعوت میں نے کی، آپ پریشان نہ ہو۔ فضہ کہاں سے کھلاؤں گی؟ کوئی عام شخص نہیں، نبیوں کا سردار ہے، تمہارے مولا کا بھی مولا ہے، سرکار میں نے بلایا، آپ پریشان نہ ہو۔ رسول خدا کو بٹھایا، کمرے میں گئی، اپنے حجرے میں گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے اب جو دعوت کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، دعا کر کے اللہ سے کہتی ہے میرے معبود تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، میری عزت کی لاج رکھنا۔ ابھی یہ دعا جناب فضہ کے لب مبارک پہ تھی کہ جنت سے کھانا آ گیا۔ علی نے کہا فضہ اہتمام تو کچھ تھا نہیں، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہ سرکار جس کے بھروسے دعوت کی سی اسی سے منگوا لیا، جس کے بھروسے دعوت کی تھی اسی سے منگوا لیا۔ جس کی کنیز جنت سے کھانا منگا لیتی ہوں، جس کی کنیز جنت سے کھانا منگا لے، اگر اس کے سردار جنت سے لباس منگوا لے، کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا حضرت آدم بھی تو جنت سے نکلے تھے، اللہ نے کہہ دیا لباس اتار کے جانا، یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں ہی اتار کے جانا۔ بھائی حضرت آدم سے جنت کے لباس اتروا لیا، حسنین کے لیے جنت سے بھجوا دیا۔ کیوں معبود اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہے تو یہ تیرا بنایا ہوا نبی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، ان سے لباس اتروا دیا، حسنین کے لیے بھجوا دیا۔ کیوں؟ آواز قدرت آئے گی، حقدار جنت اور ہوتے ہیں، سردار جنت اور ہوتے ہیں۔ جنت کے حقدار اور ہوتے ہیں، جنت کے سردار اور ہوتے ہیں۔ اچھا حسنین کریمین، حسنین کریمین، ان دونوں شہزادوں کا کمال یہ ہے خدا کی وجہ سے کہ جسے دیکھو وہ اعلیٰ نظر آتا ہے۔ حالانکہ امام حسن رشتے میں بڑے ہیں مولا حسین، لیکن جسے بھی دیکھو اعلیٰ نظر آتا ہے۔
اگر مولا حسین کے کمالات پہ نظر دوڑائی جائے تو پوری دنیا میں یا حسین ہوگا. تو امام حسن کون ہے؟ کہ حسین جیسا امام بھی جس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اسے امام حسن کہتے ہیں. حسین جیسا امام بھی جس کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اسے امام حسن کہتے ہیں. اچھا پھر امام حسن یہ اپنے وقت کا امام، یہ مولا علی کے پیچھے. اب یہ سلسلہ بہ سلسلہ ہمارے آخری تک آگے رک جائے گا، آخری کا آگے رکے گا. بھائی یہ امام ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے رہے جب سارے امام ہیں، سارے معصوم ہیں، سارے حجت ہیں؟ کیوں پڑھی؟ رسول خدا سے پوچھا منکروں نے، آپ اللہ کی طرف سے ہیں، دلیل کیا ہے، گواہ کون ہے؟ علی نے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا جس کا مقتدی علی ہو اس سے رسول کو امام ہونا چاہیے. علی کا دور امامت آیا، آپ امام ہیں، دلیل کیا ہے؟ امام حسن نے پیچھے نماز پڑھ کے بتائی. حسن جیسا امام جس کے پیچھے ہو. یہ سلسلہ چلتا گیا، لوگ دلیل مانگتے گئے، امام دلیل دیتے گئے. میں کہوں جب میرا آخری آئے گا نماز پڑھائے گا، لوگ کہیں گے آپ امام ہیں، آپ کے امام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مالک اب تو کوئی بچا نہیں، اب کسے بھیجے گا؟ آواز قدرت آئے گی، عیسیٰ کو اسی لیے تو زندہ رکھا ہے، عیسیٰ کو اسی لیے تو زندہ رکھا ہے. وہ آخری کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا. عیسیٰ نبی ہو کے جس کی ابتدا میں نماز پڑھے اسے امام کہتے ہیں. اچھا خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب امام تشریف لائیں، کیا نظارہ ہوگا. اچھا امام آئیں گے کہاں؟ سارے جانتے بیت اللہ میں، کعبے سے ظہور کریں گے. اچھا کعبے سے ظہور کیوں کر رہے؟ معبود ایران سے کرا دے، عراق سے کرا دے، روزے حسین سے کرا دے، روزے رسول سے کرا دے. عجب نہیں آواز قدرت آئے. یہ میرا نظام قدرت بنایا ہوا ہے، پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. اچھا جب امام آئیں گے عربی میں کہیں گے آگے لوگوں میں آ گیا. ہر بندے کو تو عربی آتی نہیں. مراٹھی والا مراٹھی بولتا ہے، گجرات والا گجراتی جانتا ہے، فارس والا فارسی جانتا ہے. مولا عربی میں کہہ رہے سب سنیں گے کیسے؟ کہ یہ ملا کی آواز نہیں، مولا کی آواز ہے. مولا عربی میں کہیں گے، ہندی والا ہندی میں سنے گا، عربی والا عربی میں سنے گا، فارسی والا فارسی میں سنے گا. کہ مولا سن لیا سب نے. مولا آپ ہے سعودی، مولا یہاں ہندوستان میں اتنی جلدی ویزا نہیں، ٹکٹ نہیں، مولا آئیں گے سے. پھر مولا کی آواز آئے گی، پریشان نہیں ہو، آنکھ بند کرو، بسم اللہ کر کے پہلا قدم اٹھا لو، دوسرا قدم میرے قدموں پر. تم صرف آنے کا ارادہ کرو، صرف میرے آنے کا ارادہ کرو. پہلا قدم اٹھاؤ گے، دوسرا قدم حرم میں پاؤ گے، امام کے پاس جائیں گے. امام کیا کرو گے؟ کب ہوگی مجلس حسین؟ اب ہوگی مجلس حسین. ہوگی کہاں؟ کہاں جا امام ظہور کریں گے؟ کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. مجلس ہوگی مجلس حسین، سامعین ہوں گے سارے نبی فرشتے، ذاکر ہوگا خود وقت کا امام، موضوع ہوگا حسین ابن علی. کیا عزاداری ہوگی اس وقت خدا کی قسم. اچھا سوچنے والی بات ہے نا، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا روزہ ہو، اس کی گنبد پہ علم لگا ہوا ہے. سب سے بڑا روزہ تو کعبہ ہے، کہ سارے بندوں کے روزے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس پہ علم نہیں. کہ یہ انتظار میں ہے آخری علمدار کے، یہ آخری علمدار کے انتظار میں ہے.
آخری وارث آئے اپنے ہاتھوں سے علم لگائے. آخری وارث آئے گا اپنے ہاتھوں سے علم لگائے گا. اب عزاداری ہوگی. امام نے انتقام بھی تو لینا ہے نا, لشکر بھی تیار کرنا ہے, اور دعائیں بھی یہ ہوتی امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں. اچھا اب جنگ ہونی ہے, جنگ میں چلانی ہے تلوار, مرد مقابل بن کے جانا ہے. جنگ میں چلانی ہے تلوار, زخم بھی لگ سکتا ہے. بھائی اس کی تیاری کیسے ہو؟ کہ یہ زنجیریں ایسی تھوڑی ماری جا رہی ہے. بھائی یہ کاما کوئی بے فالتو میں تھوڑی لگا رہے ہیں. یہ زنجیریں نوجوان ایسی تھوڑی مار رہے ہیں. یہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری ہے. یہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری ہو رہی ہے. آج یہاں زنجیر مارنا سیکھ گئے, امام کے لشکر میں تلوار چلانا بھی آ جائے گا. توجہ ہے نا جان محترم؟ بس پل پل دعا یہ کرو, امام کو اس شدت سے پکارو خدا کی قسم. امام کے آنے میں دیر نہیں, ہمارے بلانے میں دیر. جیسے کہ امام کا فرمان ہے کہ اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. بندوں نے پوچھا کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ امام حسین نے جواب دیا نہیں, دکھایا. آپ کہیں گے ایسے تو کربلا میں ذرا جناب حر کے واقعے کو غور سے دیکھیں. جناب حر نے معافی مانگنے میں دیر کی ہے, حسین کے راضی ہونے میں دیر نہیں لگی. جناب حر نے معافی مانگنے میں تاخیر کی ہے, امام نے راضی ہونے میں تاخیر نہیں کی. بتایا جب ہم اتنی جلدی راضی ہو جاتے, خدا کتنی جلدی راضی ہو جاتا. اچھا جناب حر علیہ السلام جیسے خدا کی قسم تے مثال شخصیت, امام کے لشکر میں جتنے شہید ہوئے ہیں نا خدا کی قسم, جو امام ساتھ لے کے گئے تھے وہ الگ, کچھ اور بھی ہیں. جناب حر بھی, سہیل ابن قین بھی, جو بعد میں شامل ہوئے. ایک اور نام ملتا ہے, سب یاد, حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر خدا کی قسم بزرگ کا عالم, بڑھاپا تھا, اور مولا کے ساتھ نہیں گئے تھے مدینے سے, کوفہ میں تھے. امام نے خود خط لکھا, بھائی کہہ کے سلام لکھا امام نے, اور کہا آنے میں حبیب دیر نہیں کرنا, حبیب میں بڑی مشکل میں ہوں. خط میں مولا حسین نے لکھا, حبیب دیکھو آنے میں دیر نہیں کرنا, اس لیے حبیب میں اکیلا نہیں, میری بہنیں بھی میرے ساتھ آئی ہوئی. حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا, امام کا خط حبیب ابن مظاہر نے بڑا آنکھوں سے لگایا. بیوی صاحب نے بیٹی کھانا کھا رہے تھے. ایک مرتبہ بیوی کو آزمانے کے لیے کہا, کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا. بیوی بولی تو آپ بیٹھ جائیں, میں امام کی نصرت کے لیے نکلتی ہوں. حبیب ابن مظاہر نے کہا مجھے اپنے مولا کی نصرت کے لیے جانا تھا, میں صرف تمہیں آزمانے کے لیے کہہ رہا تھا, میرا سامان سفر تیار کرو. خدا کی قسم حبیب ابن مظاہر کوفے سے کربلا آئے گا, امام سے ملے, امام کو سلام کیا. خیمے سے آواز آئی شہزادی زینب کی, میرے بھائی حبیب کو میرا سلام. حبیب ابن مظاہر, میں کہوں آقا آپ پہ تو بڑھاپا چھایا ہوا ہے, آپ یہ بزرگی کا عالم میں شہید ہونے آ گئے ہو, کہ یہ نصرت حسین محبت حسین کھینچ لائی. خدا کی قسم روز عاشورہ ایک مولا کے صحابی نے ابو ثمامہ نے کان سے کہا, مولا چاہتا ہوں آخری نماز بھی آپ کی ابتدا میں پڑھ لوں. امام حسین نے کہا جاؤ یزیدی فوج سے کچھ دیر کی مہلت مانگو, ان سے کہو کچھ دیر کے لیے جنگ روک کے تاکہ ہم نماز نہ کر لیں. ملعون کہتے ہیں تمہاری کون سی نماز قبول ہونی, ماذا. حبیب ابن مظاہر کو جلال آیا, کہتا اللہ کے رسول کے نمازی کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تم ملعونوں کی نماز قبول ہو جائے گی. حبیب نے تلوار نکالی, اب جو مرد مقابل میں آئے
حبیب نے لڑنا شروع کیا، لاشوں کے ڈھیر لگائے. خدا کی قسم ان ملعونوں نے جناب حبیب کو گھیرے میں لے کر ایک شخص نے حبیب ابن مظاہر کے پشت میں اتنی زور سے نیزہ مارا، کمر سے گھس کر سینے کو چیرتا ہوا نکلا. نیزے کا لگنا تھا. آوازیں بلند کر کے رو عزادارو، نیزے کا لگنا تھا. حبیب ابن مظاہر فوراً زمین پہ گرے. حبیب کا گرنا تھا. چاروں طرف سے تیروں کی بارش. حبیب کا سر کاٹ کے ملعون لے گئے. خدا کی قسم جب یہ سر نیزے پر کوفہ واپس آئے ہیں نا، حبیب ابن مظاہر کا بیٹا سامنے آیا، تلوار کو لہراتا ہوا اپنے باپ کو سر لینے کے لیے آیا. میں کہوں مولا سجاد کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. حبیب کا وارث اپنے باپ کا سر لینے آ گیا.